بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آج جو عمل آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے یا لطیفوں کے حوالے سے، یا لطیفوں کے موکلات اور عوان کو تابع کرنے کا طریقہ اور ان سے کام لینے کا طریقہ انتہائی مجرب، اور انشاءاللہ 100% یقین ہے کہ آج جو چیز شیئر کی جائے گی ہزاروں سال بھی گزر گئی ہوں تو یوٹیوب پہ ایسا عمل آج تک کسی نے شیئر نہیں کیا۔ کیوں کہ کسی کو اگر بنانے کا پتہ ہوگا تو اس کو بتانے کا طریقہ پتہ نہیں ہوگا، اگر بتانے کا طریقہ پتہ ہوگا تو اس کی اجازت کا طریقہ اس کو نہیں پتہ ہوگا، اجازت کا طریقہ پتہ ہوگا تو اس کے بذات خود اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ یا لطیفوں کا جو عمل آج کو بتایا جا رہا ہے عوان اور موکلات کے ساتھ، یہاں پہ لفظ یا لطیفوں کے حوالے سے اگر بات کرتے چلیں تو ہم اپنی روحانیات کو کیسے اجاگر کر سکتے ہیں، اور یا لطیفوں کے حوالے سے ہم ان کے موکلات کو کیسے عوان کو حکم لگا کے ہم اپنے کام اس سے پورے کروا سکتے ہیں۔ آج کا جو عمل ہے یا لطیفوں کے حوالے سے جو کہ عظمت بنی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے شیئر کی جا رہی ہے، اس میں موکلات جو ہیں وہ اسپیشل جو ان کا سربراہ موکلات اس کے ساتھ مل کے سارے موکلات اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، آیا کہ آپ کے انڈر کمانڈ ہم بھی ہیں، اور جو آپ کے عوان ہیں ان سے یہ شخص، یہاں پہ اس شخص کا نام، اس کی والدہ کا نام اور مقصد بیان کیا جائے گا، یعنی کہ آپ ہیں، آپ کی والدہ کا نام اور اپنا مقصد بولنا ہے۔ اس کے آگے پھر اسم اعظم کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ آیا کہ ہم نے کون سا اسم اعظم اب پڑھنا ہے، اور یہ موکلات ہمارے تابع ہو کر ہمارے کام کریں گے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، اب مجھے کیسے کرنا چاہیے، تو یہ جو عظمت ہے اللہ کے حکم سے، آپ اسے صرف اور صرف 11 دفعہ دن کے کسی حصے میں پڑھ کر 111 روپے اس کی نیاز ہے، آپ وہ پہلے الگ سے کر لیں گے۔ ابھی بات بہت سارے احباب نے یہ کہی ہے کہ آپ 111 روپے نہ کہا کریں کیونکہ ہمارے پاس 1 روپیہ درکار نہیں ہوتا۔ یہی تو چیز ہے جو کہ خاص الخاص ہوتی ہے کہ 111 روپے بتائے گئے تو 111 روپے ہی صدقہ دینے ہیں، نہ 110 ہوں، نہ 112 ہوں، نہ 120 ہوں، نہ 500، 111 روپیہ ہی صدقہ دینا ہے۔ روپیہ تلاش کریں، ملنا چاہیے، اور آپ تلاش کریں گے اور آپ کا یہ کام بھی ہوگا۔ یہ آپ نے کسی مسجد کے باکس میں یا کسی غریب کو 111 روپے دے دینے ہیں۔ اب آپ نے گھر میں آ کے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے اس عظمت کی جو تلاوت ہے وہ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ عظمت کی تلاوت کی جائے گی، اور پھر آخر میں 11 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنے حق میں دعا کر دینی ہے کہ آیا کہ آپ ان موکلات سے، ان عوان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ جو بھی آپ کا کام ہے آپ ان کو حکم لگا دیا، اب آپ نے دعا کرنی ہے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ گھما لینے ہیں۔ اب یہ آپ کی دعا جو ہے نا، یہ عظمت پڑھی ہوئی یہ رنگ لائے گی۔ اب آپ نے نیاز بھی دے دی، عظمت بھی پڑھ دی 11 دفعہ، اب جو حکم آپ نے لگا دیا اس کے درمیان میں آپ نے بول دیا اپنا مقصد، اب ان کا کام ہے، ان کے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ آپ کا یہ کام 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں سر انجام دے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس احباب نے اس عظمت کو پڑھا ہے 100% اس کو اس کا رزلٹ ملا ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش یہ ہے، آپ عظمت میں نقص نکالنے کی بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اوپر سب سے عنوان ہے، ہمارا ٹاپک ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن، اوپر لکھی ہوئی عظمت کی کوئی ایسی چیز جن کی کیفیات شخص کی ایسی ہے کہ وہ پڑھتا ہے کہتا ہے مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی چیز سے بھی نقص نکالنے سے پہلے بندہ اپنے گربان میں تھوڑی نظریں نیچے کر کے بٹن کھول کے اپنے آپ کو ایک دفعہ دیکھے۔ صبح و شام میرے گالی و گلوچ میں گزرتے ہیں، نماز میں نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بہت سارے ایسے نامہ اعمال جو میں نہیں کرتا ہوں، میری نظر، میری توجہ غلط جگہ پہ پڑتی ہے، غلط جگہ جاتی ہے، اور بہت ساری ایسی جو کہ اسلام سے دائرے میں رہ کے مجھے کام کرنے چاہیے میں اسے ہٹ کے کرتا ہوں۔ جب یہ چیزیں آپ اپنے گربان میں جا کے دیکھیں گے اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تب جا کے آپ ایک ایسے مومن بنیں گے جو کہ یہ موکلات اور عوان آپ ساتھ 24 گھنٹے رہیں گے اور کام کریں گے۔ الحمدللہ یہ چیزیں جو بتائی جاتی ہیں اسلامی نقطہ نظر سے بھی کہ آیا کہ آپ کو اسلام میں پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ پرفیکٹ کیسے ہوں گے؟ جب ہم 5 منٹ نماز پڑھیں گے، درود پاک کثرت کریں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی چیز کو چھوئیں گے، کوئی کام کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، تب جا کے ہمارے معاملات میں برکت پڑے گی۔ آپ خود اپنا موازنہ کر لیں، جو احباب ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آیا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں بسم اللہ اس میں پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے
اگر 10 بندے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک بسم اللہ پڑھتا ہوگا، 9 احباب بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے ہیں کسی کام کے کرنے سے پہلے۔ اور رب کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص بسم اللہ سے شروع کی جائے گی وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور وہ کام باعث تکمیل تک پہنچے گا، یہ فرمان مبارک بھی ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں ہر چیز پتہ ہونے کے باوجود جب ایک عامل آپ کو بتاتا ہے نا، اگر ہمارے پاس کوئی کیس آ جائے تو ہم اس کو کہیں کہ بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے، اب وہ دل و جان سے پڑھے گا، کیوں کہ اب اس کو اپنے اوپر پڑ گئی ہے، اپنے اوپر پڑ گئی ہے، اب اس نے بسم اللہ رسول پڑھنے، کیونکہ عامل نے بتا دیا، جی تویز والے بابا نے بتا دیا آپ کو اب بسم اللہ پڑھنی ہے، تو آپ کہیں گے میں تو رات دن بسم اللہ پڑھتا ہوں، مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے۔ جب آپ کو پہلے سے ہی قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہاں پہ لفظ مبارک دیکھیں، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لفظوں پہ جب بھی کوئی پڑھائی کریں لفظوں کے ترجمہ پہ غور کیا کریں، یہ ہمارے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ موکلات آپ ساتھ باتیں کر رہے ہیں، موکلات ایک اپنے بڑے موکل کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے انڈر ہیں، ٹھیک ہے، اور عوان بھی آپ کے انڈر ہیں۔ اب وہ موکل خود بھی اور اپنے موکلات کو بھی عوان کو حکم دے رہے ہیں کہ اس شخص کا جس نے نام لیا اپنی والدہ کا اور اپنا مقصد بولا، یہ فی الفوری ہم نے کام کرنا ہے، اس کا فی الفوری کرنا ہے ہم نے اس کا کام۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے ایک اچھے عامل کی، جو کہ آپ کو وہ پوری سنائٹی کے ساتھ کسی عظمت کی تفصیل بتائے، پھر آپ کو پڑھتے ہوئے بھی مزہ آئے گا اور آگے اس کام کو کرتے ہوئے مزہ آئے گا۔ الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم 2 جو کام کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہند کو عامل پلیٹ فارم، پہلی بات ہے انشاءاللہ وہ چیزیں مشاہدات میں تجربات سے گزار کے آپ تک گوشہ گزار کی جاتی ہیں، تاکہ آپ کی جو سوالوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے وہ جب ہمارے اوپر پڑتی ہے تو ہمیں اس چیز کا پھر حل بھی آپ کو بتانا چاہیے۔ لازم ہے کہ ہم آپ کو اس چیز کا حل بتائیں، یہ نہیں کہ ہم نے عظمت لگا دی، آپ نے پڑھ لی، جب آپ کے اس میں سوال جواب نکلیں گے عظمت سے، پھر ہمارا کام ہے ہم آپ کو اچھی گائیڈ کریں، پھر آگے آیا کہ کیا تھا، کیا ہم نے بتایا اور آپ نے کیا پڑھا۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں اور گھنٹی کا بٹن پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ تمام احباب کو ہماری جانب سے اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے، اور جس کام کے لیے بھی، چاہے وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بات، شادی میں رکاوٹ، کاروبار میں رکاوٹ، لڑائی جھگڑے فسادات کو ختم کرنے کے لیے جو مقصد بھی آپ بولیں گے عوان اور اس کے موکلات کام کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی نایاب عمل ہے، آپ کریں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ یاسر علی نشائی قادری۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عزمت عليكم يا أرواح المقدس الطاهر المطيع المسخر بهذا اللوح الشريف، يا طفو شايل، يا زفو شايل، يا هفو شايل، يا بفو شايل، يا جلتايل، يا طعتايل، وبحق ربكم الحاكم عليكم يا تنزايل، أنا أجيبوا دعوتي وأمروا بهؤلاء الأعوان وقيوش، حق يوش، جي قيوش، هي قيوش، لقضاء حاجتي۔ یہاں پر طالب ماں والدہ کا نام اور ساتھ میں اپنا مقصد بولے۔ بحق الاسم الأعظم يا والي، وبحق خالقكم ومواحدكم، بارك الله فيكم وعليكم، العجل والعجل والعجل، الساعة الساعة الساعة، الوحى الوحى الوحى.